مولانا قاضی وسیع احمد صاحب مسرت خطاب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس باوقار اجلاس کے پروقار اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، جناب صدر عالی قدر، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین دینی بہنوں، یہ اجلاس بہت تیزی کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف گامزن ہے، اور انشاءاللہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے اور ہمارا شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کی طرف سے اور پورے علاقے کے علماء، ائمہ، ارباب علم و دانش اور بزرگان و نوجوان کی طرف سے اپنے رفیق اور بھائی جناب حضرت مولانا مفتی اشرف عباس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث و ادب دارالعلوم دیوبند کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج وہ کام کر دکھایا جو کام برسوں سے ہمارے اشتہار میں نہیں ہوا تھا، اور وہ یہ کہ آپ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور شیخ الحدیث کو ہمارے درمیان لا کر کھڑا کرتے ہیں۔ یہ ایک تاریخ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کارنامہ عظیم کارنامہ ہے، اور من جانب اللہ ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا۔ مجھ سے بھی گفتگو ہوئی تھی، اللہ نے توفیق بخشی اور حضرت تشریف بھی لے آئے، اس لیے کہ ہم لوگوں کا قلبی لگاؤ، طبعی لگاؤ، علمی لگاؤ، روحانی لگاؤ دارالعلوم دیوبند سے تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ وہاں کے محتمم اور شیخ الحدیث ہمارے درمیان ہے کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں ہوتا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، سبحان اللہ، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اور خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالو گل سے کلام پیدا کر۔ مولانا مفتی اشرف عباس صاحب قاسمی نے یہ کام کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت عطا فرمائے، ان کی پوری ٹیم، رفقا، اس آبادی کے لوگ اور ان کے تمام متعلقین کو اللہ تعالیٰ منتظمین کو اپنی شایان شان بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ نوجوان ملت، آج کا یہ اسٹیج جتنا معتبر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ گنہگار خاکسار آل انڈیا مسلم فضلہ بورڈ کا بھی رکن ہے اور اس کارواں کے ساتھ گرد کارواں کی حیثیت سے شریک ہے،
اتنا معتبر اسٹیج وہاں ہوتا ہے، اور پھر یہاں دیکھنے کو ملا ہے جہاں سینکڑوں کی تعداد میں مستند علماء کرام تشریف رکھتے ہو. اس آبادی کے لیے خوش قسمتی ہے، بے شک بے شک، کوئی اس شک نہیں. آبادی کے لیے. ہم اس اسٹیج سے بطور اعلامیہ آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے علماء، اپنے مشائخ، اپنے اولو الامر، دینی رہنما، دینی پیشوا کی باتوں کو مانیے، ماننے کا جذبہ پیدا کیجیے. اس لیے کہ دنیا جس رفتار میں چل رہی ہے اور نفرتوں کا طوفان اور خون و گوشت کی تجارت کی جو اس وقت روش قائم ہے، ضروری ہے ملت اسلامیہ پر کہ اپنے علماء، دینی پیشوا، منبر و محراب کی باتوں پر کان دھرے، اس پر عمل کرے، اور زیادہ چوں چرا، تیل و کال، اٹ اور بٹ اور ریت و لال سے پرہیز کرے. قوم اگر یہ سمجھتی ہے کہ فلاں عالم دین میں یہ خامی ہے، وہ خامی ہے، وہ خامی ہے، یاد رکھیے خامیوں سے، نقائص سے اور عیوب سے پاک ہونا، معصوم ہونا، یہ صرف اور صرف انبیاء کی صفت ہے. عصمت یہ انبیاء کی صفت ہے. روئے زمین کا بڑا سے بڑا ولی ہو، مرشد ہو، شیخ وقت ہو، وہ انسان ہے، خطا ہوگا، غلطیاں ہوں گی. اگر ہم نے ان کی کمی پر نظر رکھی اور خوبیوں سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر ہم نعوذ باللہ یہود و نصارہ کی طرح ذلیل اور گمراہ ہو جائیں. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا امام صدیق اکبر جیسا بالکل پاک صاف اور بالکل جیسے کہ وائٹ پیپر ہے ویسا ہو. ہمارا امام فاروق اعظم کی طرح ہو، ہمارا امام سیدنا عثمان غنی کی طرح اور سیدنا حضرت علی کی طرح ہو. بے شک جذبہ اچھا ہے، چاہت اچھی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. زمانہ جیسے جیسے دور نبوت سے آگے بڑھتا جائے گا اور دور ہوتا جائے گا، ورع تقوی میں کمی آتی جائے گی. لیکن جس دور میں جیسا عالم ہو اسی کی اتباع اور جائز باتوں میں اس کی اطاعت لازم و ضروری ہے. ارے مانا کہ امام چاہتے ہو کہ صدیق اکبر جیسا ہو، بے شک ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھو مقتدی کو بھی تو کم سے کم فاروق اعظم جیسا ہونا چاہیے. امام چاہتے ہو کہ فاروق اعظم جیسا ملے، بے شک ملے، مقتدی کو عثمان غنی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اس پھیرے میں پڑھنا چھوڑ دیجئے، اپنے علماء کی بات مانیے. اور یاد رکھیے وہ لوگ جو باطل پر ہیں، جو ناحق پر ہیں، جو کفر پر ہیں، جو شرک پر اور غلاظتوں کی اور آلائشوں کے دلدل میں ڈوبے جا رہے ہیں، ان کا یقین اور ان کا اعتماد اتنا پختہ ہے کہ ان کے ہیڈ کوارٹر سے ایک پیغام پہنچتا ہے اور ان کے تمام فالوورز یہ نہیں دیکھتے کہ پیغام دینے والا کون ہے، اس کی باتوں پر چاہے وہ حلال ہو، حرام ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، سبھی عمل کر رہے ہیں. اور ہمارا عالم دین منبر و محراب سے، قرآن کے حوالے سے اور آقا کے فرمان کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن اس میں پس و پیش ہے، دایاں بایاں، آگے پیچھے. میرے خیال سے یہ سمع و طاعت، سمعنا و اطعنا، جو اس امت کا اختصاص ہے اور اس امت کی خصوصیت ہے، یہ جذبہ اس کے خلاف ہے. اس لیے اپنے علماء کی قدر کریں، اپنے پیشواؤں کی قدر کریں، اور یاد رکھیں
رکھیے کہ زندہ قومیں ہمیشہ زندگی کے ساتھ دنیا میں رہتی ہے، بزدلی کے ساتھ دنیا میں رہنے کا کسی بھی معتبر قوم کو حق نہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، ہم خیر امت ہیں، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، اور ہمیں یہ سعادت اور فخر حاصل ہے کہ ہم سب غلامان مصطفیٰ ہیں۔ ہمیں بزدلی کے ساتھ نہیں، زندہ دلی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جینا ہوگا، زندہ رہنا ہوگا، اور ایمان پر قائم و دائم رہنا ہوگا۔ دائیں بائیں سے، مشرق و مغرب سے جو خبریں آ رہی ہیں، یہ خبریں آتی رہی ہیں اور آتی رہیں گی۔ یاد رکھیے کہ حالات کی کشیدگی صاحب ایمان کے درجہ ایمانی درجہ حرارت کو ناپنے کے لیے ہوتی ہے، اس کو پژمردہ اور بزدل کرنے کے لیے نہیں۔ کیا غزوہ بدر کے وقت سے بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں؟ کیا غزوہ خندق اور بدر و حنین اور تبوک سے بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں زیادہ؟ نہیں میرے دوستو، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ جب تاتاریوں کا یلغار ہوا اور تاتاریوں نے بغداد میں قتل عام شروع کیا تو دنیا یہ کہتی تھی کہ اب روئے زمین پر کوئی صاحب ایمان باقی نہیں رہ سکے گا، لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ دین کو، ایمان کو، اسلام کو، قرآن کو، دینی احکام کو غالب کر کے ہی رہے گا کہ نور خدا ہے کفر کی ہر کٹر خندزن، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اے ایمان والو، حوصلہ پیدا کرو، جرأت پیدا کرو، ایمان میں حرارت پیدا کرو، غیرت پیدا کرو، بزدل نہ بنو، پژمردہ نہ بنو، حالات کی ستم ظریفی سے اپنے آپ کو پریشان نہ کرو، اور یاد رکھو کہ جس قوم نے پوری دنیا میں ہر کم مچا دیا تھا، تاتاریوں نے ادھر سے ادھر لوگوں کے قبلے درست کر دیے تھے، اللہ کی مشیت ہوئی تو علامہ کا بہت مشہور شعر ہے کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم۔ حوصلہ رکھو، ہمت رکھو، اور یاد رکھیے کہ اس ملک میں 47 کے جو حالات آئے اور 1947 کے وقت علماء کرام کا جو قتل عام ہوا، حاضرین آپ کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید عظمت اسلام کا یہ روشن شمع بجھ جائے گا اور اسلام کی روشنی ختم ہو جائے گی، لیکن اسی ظلمت کی کوکھ سے ایمان اور دین کی حفاظت اور احکام کے احیاء اور بقا کے لیے جو ادارہ قائم ہوا دارالعلوم دیوبند، کہ آج اس کی کوکھ سے دارالعلوم قاضی پورا نارائن پور شکری بھی قائم ہونے جا رہا ہے۔ بے شک، یاد رکھیے، جزاک اللہ، بے شک، یقین رکھیے، اعتماد کو مضبوط کیجیے، اپنے آپ کو پختہ کیجیے، اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کیجیے۔ حالات ایسے بد سے بدتر ہو اور مسلمان شراب پیے، حالات بد سے بدتر ہو، نوجوان جواری بنے، حالات بد سے بدتر ہو اور مسلمان شادیات کی تقریبات میں حرام خوری کریں اور کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر اسلام اسی کا نام ہے، اگر مسلمانی یہی ہے، تو پھر اللہ کو نہ ایسے مسلمان کی ضرورت ہے اور نہ ایسے اسلام کو ماننے والوں کی۔ اب یہ طے کرنا ہے ہم کو، آپ کو، پوری ملت کو اور قوم کو کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ کیا
شرابی مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا جواری مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا بدکار مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا جھوٹا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ارے میاں، جو شرابی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جو مسلمان ہوگا وہ شرابی نہیں ہوگا۔ فرمایا آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بدکار ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ بدکار نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک۔ چلیے خبروں کو پڑھ کر، سوشل میڈیا پر دیکھ کر رجوع اللہ کیجئے اور اپنے آپ کو یوں سمجھیے کہ اگر حالات یہاں ایسے ہو گئے تو ہم ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اس کی کسی نے فکر کی یا نہیں کی؟ کسی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا یہ اسٹیج آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ واویلا مچانے والے جری لوگ نہیں ہوتے، حالات سے سمجھو بزدل ہونے والے اور پزمردہ ہونے والے زندہ قوم نہیں ہوتی۔ مومن ہیں ہم زندہ قوم ہیں، اور حالات ہمیشہ زندہ قوموں پر آتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ نفرتوں کا طوفان ایک طوفان ہے، اور طوفان میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، طوفان آتا ہے اور سر سے گزرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، نوجوانوں، ہم وہ بدقسمت قوم ہیں جن کے یہاں ساری چیزوں کا بجٹ ہے، مکان کا، دکان کا، عیش و عشرت کا، لگزری لائف جینے کا، صوفہ لگانے کا، لگزری بیڈ لگوانے کا، ساری چیزوں کا بجٹ ہے تاکہ ہماری زندگی لگزری بن جائے اور ہم عیش و عشرت کی زندگی گزارے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم کا اور ایجوکیشن کا کوئی بجٹ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ہزاروں کے اس مجمع میں کھڑے ہو کر اتنے علماء کے سامنے مانا میں گنہگار ہوں، لیکن یہ لوگ تو نیک لوگ ہیں۔ اتنے لوگوں کے سامنے ہے، کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ 2023 میں ہم نے ایجوکیشن کے لیے یہ بجٹ بنایا ہے کہ اس دفعہ تعلیم پر ہم کو اتنا خرچہ کرنا۔ ہمارا مقابلہ دنیا کی رذیل ترین عداوت رکھنے والی قوم یہود سے، نصارہ سے، مشرکین سے، مذلین سے، اور ہم تعلیم کو خیراتی بنا دیں اور مری بکری اللہ کے نام پر دان کرنے کا مزاج رکھ لیں، اور ہماری تعلیم کی انتہا اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ ٹیچر کی نوکری مل جائے، مدرسہ بورڈ میں دھکا مکی کر کے کسی طرح سے بحالی کرا لیں۔ یہی ہماری سوچ ہے، یہی ہماری فکر ہے۔ اگر یہی فکر ہے تو ذلت و رسوائی، مار کھانا، پٹنا یہ ہمارا مقدر ہے، یہ بھی اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ اے لوگوں، نوجوانوں، آج اس اسٹیج اور اس اجلاس کے اس پیغام کو اپنے قلب و جگر میں بسا کر لے جائیے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں، اگر اس ملک میں عزت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عظمت و سطوت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اپنی نسل کو اسی وقار کے ساتھ زندہ رہنے دینا چاہتے ہیں، تو یہ کمپٹیٹیو ایجوکیشن کا دور ہے۔ ہر حال میں اپنے بچوں کو کوالٹی کا ایجوکیشن دلانا ہوگا، اور اپنے بچوں کو ان کرسیوں پر بٹھانا ہوگا جن کرسیوں پر بیٹھ کر لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اور ہمیں یقین ہے کہ جب کیڑے مکوڑے کھانے والے لوگوں کے بچے ان کرسیوں پر پہنچ سکتے ہیں تو کیا غلامان مصطفیٰ کے بچے IAS IPS اور ڈاکٹر اور انجینئر اور سائنٹسٹ نہیں بن سکتے؟ بالکل، قسمتی تو یہ ہے مولانا کہ
تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ ہمارا بھائی یہی سمجھتا ہے کہ کسی ہوٹل میں مینیجر ہو جائے اور کسی اسکول میں ٹیچر ہو جائے اور کسی بورڈ کے مدرسے میں دھکا دھکی کر کے بحال ہو جائے تو ہم ہی ایجوکیٹڈ ہیں اور ہم ہی تعلیم یافتہ ہے۔ کوئی نہیں سوچتا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ جناب دنیا آگے بہت ہے۔ اگر نارائن پور کے لوگ، اگر نذرہ محمد آباد کے لوگ، اگر ہمارے نبدولیا کے لوگ، اگر رام نگر کے لوگ یہ طے کر لیں، اتنے علماء کے درمیان یہ گناہگار خاکسار زبان دیتا ہے، اگر آپ سب طے کر لیں کہ آنے والے 10 سالوں میں مجھے اپنی آبادی سے 10 IAS بنانے ہیں، 10 ڈاکٹر بنانا ہے، تو میں اللہ کی ذات سے یقین دلا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ ضرور بنیں گے۔ کوالٹی موجود ہے، صرف مہمیز کرنے کی ضرورت ہے، چنگاری موجود ہے، ہوا دے کر شعلہ جوالہ بنانے کی ضرورت ہے، پھر انشاءاللہ آج بھی ہمارا ہے، کل بھی ہمارا ہوگا۔ اور یاد رکھو میرے دوستو کہ ملک ہندوستان میں جو نفرتوں کی سیاست ہے، ہم اس طوفان کا خاتمہ ایجوکیشن کے تلوار سے کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہر حال میں دارالعلوم قاضی پورہ کے ذریعے ہو، دارالعلوم اور مدرسے کے ذریعے ہو، مکتب کے ذریعے ہو، یا اسکول اور کالجز اور یونیورسٹی کے ذریعے ہو، ہمیں تعلیم سے مفر نہیں ہے۔ کیا ہم سب انشاءاللہ آج کے اس اجلاس میں اپنے اتنے قائدین کے درمیان عزم کرتے ہیں کہ ہم ہر حال میں اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں گے؟ اس لیے دلائیں گے تاکہ قوم باعزت طریقے سے اس ملک میں زندگی بسر کر سکے اور ملک کا نام روشن کر سکے۔ کیا ایسا کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا، دیکھنا چاہتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرا وقت ختم ہوا اور میں پیشے سے قاضی ٹھہرا، اس لیے میں اپنے اوپر ظلم کا الزام نہیں لینا چاہتا۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکرا، جزاکم اللہ۔